کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند سینئر رہنما غلام احمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت خطے کی زمینی صورتحال کے بارے میں دنیا کو گمراہ کرنے اور بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غلام احمد گلزار نے سینٹرل جیل سری نگر سے جاری اپنے ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ حالات معمول پر آنے کا بیان خود فریبی اور صریح جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے ہیں تو بھارت نے اسے فوجی چھاونی میں کیوں تبدیل کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کے دعوے درست ہیں تو اسے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو کشمیر کا دورہ کرنے اور زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کی اجازت دینی چاہیے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھارتی پیراملٹری اہلکاروں کے ہمراہ ایک مرتبہ پھر کئی علاقوں میں عام لوگوں اور صحافیوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی اور نیم فوجی اہلکاروں نے سری نگر، بانڈی پورہ، اسلام آباد، شوپیاں، بڈگام اور پلوامہ اضلاع میں عروج نثار شیخ، میسر احمد، فاروق احمد، عبید احمد، راحت فاروق، ایڈوکیٹ عدنان بشیر، مشتاق احمد ٹھوکر اور دیگر کے گھروں پر چھاپے مارے۔ چند روز قبل بھی بھارتی پولیس نے محمد رفیع، خالد گل، راشد مقبول، باسط ڈار، سجاد کرالیاری، گوہر گیلانی، قاضی شبلی، وسیم خالد اور عادل پنڈت سمیت کئی صحافیوں اور آزادی کے حامی کارکنوں کے گھروں کی تلاشی لی تھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے مظالم میں تیزی لائی ہے اور وہ محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران بے گناہ نوجوانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ محمود احمد ساگر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی میں مسلسل تیزی لا رہا ہے۔ انہوں نے شہید نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا، لہٰذا اسے چاہیے کہ وہ ہٹ درمی کا راستہ ترک کر کے کشمیریوں کو ان کا حق خود راجت دے۔ پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک، انسانی حقوق کے کشمیری علمبردار خرم پرویز اور دیگر ہزاروں بے گناہ کشمیریوں کی غیر قانونی نظر بندی کی مذمت کی ہے۔ مشال ملک نے کہا کہ نریندر مودی کی ہندوتوا بھارتی حکومت نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کو قتل گاہ اور دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خرم پرویز کو شفاق بھارتی فوجیوں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کرنے کی پاداش میں مسلسل زیر حراست رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بند محمد یاسین ملک کو کئی پیچیدہ امراض کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن USCIRF کی 2022 کی رپورٹ میں ایک بار پھر امریکی محکمہ خارجہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کو خاص تشویش کا ملک قرار دے، کیونکہ حکومتی پالیسیوں کی بنا پر بھارت میں مذہبی آزادی اور انسانی حقوق مسلسل خطرے میں ہیں۔ رپورٹ میں سول سوسائٹی اور اختلاف رائے کے خلاف کریک ڈاؤن، تبدیلی مذہب مخالف قوانین، گائے کے ذبیح پر پابندی کے قوانین، کرناٹک میں حجاب پر پابندی، غلط معلومات کا پھیلاؤ، نفرت انگیز تقریر، مذہبی برادریوں پر حملے، شہریت ترمیمی قانون CAA اور نیشنل رجسٹر جیسے مختلف مسائل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2022 میں بھارت میں بھی مذہبی آزادی کے حالات خراب رہے اور حکومت نے قومی، ریاستی اور مقامی سطحوں پر پالیسیوں کو فروغ دینے اور نافذ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔